الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سردی کے بارے میں دلچسپ معلومات۔ دعائے عطار۔ یا اللہ پاک، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ سردی کے بارے میں دلچسپ معلومات پڑھ یا سن لے، اس کو جہنم کے ہر عذاب، بالخصوص ٹھنڈک کے سخت عذاب سے بچا کر جنت الفردوس میں بے حساب داخلے سے نواز دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ حضرت سیدنا علامہ محمد بن عبد الرحمن سخاوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب القول البدیع جو درود پاک کے بارے میں لکھی گئی ہے، اس میں فرماتے ہیں، ایک نیک شخص مصر میں رہا کرتا تھا جسے ابو سعید الخیاط کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ وہ لوگوں سے دور اکیلا رہا کرتا اور لوگوں سے ملتا نہیں تھا۔ پھر اچانک اس نے حضرت سیدنا ابن رشیق رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں پابندی سے شرکت کرنا شروع کر دی۔ لوگ بڑے حیران ایسٹونشڈ ہوئے اور اس سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا، اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے اور مجھے فرمایا، ان کی محفل میں حاضر ہوا کرو کیونکہ یہ اپنی محفل میں مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے۔ پھر جب حضرت ابن رشیق رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو انہیں خواب میں اچھی حالت میں دیکھ کر عرض کیا گیا، یہ انعامات ملنے کا سبب کیا بنا؟ ارشاد فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنا۔ ذات والا پہ بار بار درود، بار بار اور بے شمار درود، بیٹھتے اٹھتے جاگتے سوتے ہو الہی میرا شعار درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سردی دور ہو گئی۔ جنتی صحابی حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایک سخت سرد رات میں فجر کی اذان کہی لیکن مسجد میں کوئی نہ آیا۔ کچھ دیر بعد میں نے پھر اذان دی مگر اب کی بار بھی کوئی نہ آیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ معاملہ دیکھا تو ارشاد فرمایا، لوگوں کو کیا ہوا؟ میں نے عرض کی، سخت سردی نے لوگوں کو مسجد میں آنے سے روک رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ پاک لوگوں سے سردی کو دور فرما۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سردی ایسی دور ہوئی کہ میں نے لوگوں کو صبح کے وقت گرمی کی وجہ سے پنکھا جھلتے ہوئے دیکھا۔ اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑھی ناز سے جب دعائے محمد۔ الفاظ و معنی۔ اجابت یعنی قبولیت، جوڑا یعنی لباس، ناز یعنی فخر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 4 موسموں کی نعمت۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک نے 4 موسم یعنی ویدر پیدا فرمائے ہیں، سردی، گرمی، بہار، خزاں۔ ہر موسم کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں اور ہر ایک کا اپنا مزہ اور خاص پھل و سبزیاں ہیں۔ گرمی کے موسم میں بعض فصلیں یعنی کراپس پکتی ہیں جو انسان کی اہم ترین ضروریات میں سے ہیں اور پسینے کے ذریعے سے کئی بیماریاں جسم سے خارج ہوتی ہیں، جبکہ سردیوں میں کئی طرح کے خشک میوہ جات یعنی ڈرائی فروٹس کی پیداوار ہوتی ہے
جو کہ جسم انسانی کے لیے بہت مفید ہے۔ موسم بہار میں نہ صرف ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہوتی ہے، بلکہ آنکھوں کو تازگی بخشنے والے رنگ برنگے پھول کھل اٹھتے ہیں۔ دنیا میں ایسے ممالک جہاں ایک سال میں یہ چاروں موسم آتے ہوں کم ہیں۔ کہیں سارا سال یا سال کے اکثر دنوں میں سردی رہتی ہے تو کہیں گرمی۔ اللہ پاک کی رحمت قربان کہ ہمارے وطن عزیز میں یہ چاروں موسم سال میں آتے ہیں۔ اللہ پاک کی پیدا کی ہوئی ہر چیز، ہر موسم اچھا ہے، اور موسم کی تبدیلی میں اللہ پاک کی بے شمار حکمتیں ہیں۔ ہم کمزور و ناتواں لوگ بہت جلد ہی گھبرا جاتے ہیں۔ گرمی کی شدت ہو تو کہتے ہیں سردی بہت اچھی ہے، کاش سردی جلد آ جائے۔ جب سردی زیادہ ہو جائے تو کہتے ہیں گرمی آ جائے تو اچھا ہے۔ گرمی کی شدت بڑھ جائے یا سردی زیادہ ہو جائے، ہر حال میں صبر سے کام لینا چاہیے۔ سردی اور گرمی کو برا کہنا بہت بری بات ہے۔ کسی موسم کا گلا شکوہ یعنی کمپلین کرنے والا ایک طرح سے موسم پیدا کرنے والے خدا پاک کی شکایت کر رہا ہے، گویا کہہ رہا ہے کہ دیکھو اللہ پاک نے کتنی سردی یا گرمی بڑھا دی ہے۔ زمانے کو برا کہنا کیسا؟ بخاری شریف حدیث نمبر 6181، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے آدمی زمانے کو گالیاں یعنی سویرنگ دیتا ہے، حالانکہ زمانہ یعنی بنانے والا تو میں ہوں، اور اس کے دن رات میرے ہی قبضے قدرت میں ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2246، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمانے کو برا نہ کہو کیونکہ اللہ پاک ہی نے زمانے کو پیدا فرمایا ہے۔ شارح مسلم حضرت سیدنا امام شرف الدین نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک پر زمانے کا اطلاق مجازی طور پر کیا گیا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ عربوں کی عادت تھی کہ موت، بڑھاپے یا مال کے ضائع ہو جانے جیسے حادثات اور مصائب پر زمانے کو برا مانتے ہوئے کہتے تھے ہائے زمانے کی بربادی۔ تو اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمانے کو برا نہ کہا کرو کیونکہ زمانہ اللہ پاک خود ہے، یعنی ان حوادثات و مصائب کو پیدا کرنے والا اللہ پاک ہی ہے اور وہی ان کو اتارنے والا ہے۔ جب تم مصائب کو برا کہو گے تو در حقیقت یہ اللہ پاک کو برا کہنا ہوگا، کیونکہ ان کو پیدا کرنے والا اور ان کا فاعل یعنی حالات بدلنے والا اللہ پاک ہی ہے۔ سب کا پیدا کرنے والا میرا مولا میرا مولا، سب سے افضل سب سے اعلیٰ میرا مولا میرا مولا، جگ کا خالق سب کا مالک وہی باقی باقی حالق، سچا مالک سچا آقا میرا مولا میرا مولا۔ الفاظ و معنی، جگ یعنی دنیا، خالق یعنی ختم ہونے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سردی اور گرمی کیسے ہوتی ہے؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ سردی اور گرمی کا اصل سبب کیا ہے؟ چنانچہ بخاری شریف حدیث نمبر 537 اور 538 میں ہے، دوزخ نے اپنے رب کے پاس شکایت کی کہ میرے بعض اجزاء یعنی پارٹس نے بعض کو کھا لیا، تو اسے 2 مرتبہ سانس کی اجازت دی گئی، ایک سردی میں ایک گرمی میں۔ یہ وہی تیز گرمی اور ٹھنڈک ہے جسے تم محسوس کرتے ہو، اور بخاری شریف کی ایک روایت میں یوں ہے کہ جو تیز گرمی تم پاتے ہو یہ دوزخ کی گرم سانس سے ہے، اور جو تیز ٹھنڈک تم پاتے ہو یہ اس کی ٹھنڈی سانس سے ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دوزخ جب اوپر کو سانس لیتا ہے تو دنیا میں عموماً سردی کا زور ہوتا ہے، اور جب نیچے کو سانس چھوڑتا ہے تو عموماً گرمی کی شدت
یہ حدیث بالکل ظاہری معنی پر ہے، کسی تعویل یا توجیہ کی ضرورت نہیں۔ ہر چیز میں قدرت نے زندگی اور شعور بخشے ہیں۔ قدرت خداوندی کے کرشمے۔ حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بیچ آسمان سے سورج کے ادھر ادھر مائل ہونے کو دیکھو، حتیٰ کہ اس کے سبب سردی، گرمی، خزاں اور بہار کے موسم تبدیل ہوتے ہیں۔ جب سورج وسط آسمان یعنی آسمان کے درمیان سے نیچے کو جھکتا ہے تو ہوا ٹھنڈی اور موسم سرد ہو جاتا ہے، اور جب آسمان کے درمیان میں ٹھہرتا ہے تو سخت گرمی ہو جاتی ہے، اور جب ان دونوں کے درمیان ہوتا ہے تو موسم معتدل یعنی درمیانہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک کی شان قدرت کے کیسے حیرت انگیز رنگ ہیں۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، یعنی اللہ پاک عظمت والا ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کے بھائی جان شہنشاہ سخن استاد زمن حضرت مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ نے کتنا پیارا شعر کہا ہے۔ ہر شے سے ہیں عیا میرے صانع کی صنعتیں، عالم سب آئینوں میں ہے آئینہ ساز کا، افلاک و ارض سب تیرے فرما پذیر ہیں، حاکم ہے تو جہاں کے نشیب و فراز کا۔ الفاظ و معانی، عیاں یعنی ظاہر، صانع یعنی بنانے والا، صنعت یعنی چیزیں، آئینہ ساز بنانے والا، افلاک یعنی آسمان، ارض یعنی زمین، فرما پذیر یعنی فرما بردار، نشیب و فراز اتار چڑھاؤ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نادان انسان، اے عاشقان رسول سوچئے تو صحیح، یہ انسان بھی کیسا نادان ہے جو گاڑی تک پہنچنے سے پہلے ریموٹ سے گاڑی کھول لیتا ہے، سردی آنے سے قبل گرم کپڑوں کا انتظام کر لیتا ہے، رات گھر آنے سے پہلے ناشتے کا سامان لے آتا ہے، بچے کی پیدائش سے پہلے کپڑے تیار کر لیتا ہے، رمضان مبارک میں عصر سے قبل ہی افطاری کی تیاری شروع کر دیتا ہے، بارش میں نکلنے سے پہلے چھتری لے لیتا ہے، لمبے سفر پر روانہ ہوتے وقت گاڑی، ہوا، پانی، پیٹرول چیک کر لیتا ہے، اندھیرے میں نکلنے سے پہلے ٹارچ تھام لیتا ہے، لیکن موت کہ جس کا کوئی وقت ہی طے نہیں، اس کے بعد کے لیے کچھ بھی تیاری نہیں کرتا۔ سردی گرمی کا موسم تو اپنے وقت پر آتا جاتا ہے، مگر ہم اپنی قبر و آخرت کی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ عظیم تابعی بزرگ حضرت ابو عبداللہ سنابحی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہم گرمی سردی کے موسم دیکھتے دیکھتے دنیا سے چلے جاتے ہیں، یعنی آخرت کے لیے کچھ عمل نہیں کرتے۔ کس بلا کی میں سے ہیں سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم۔ الفاظ و معنی، بلا یعنی مصیبت، میں یعنی نشہ، مستی، سرشار یعنی مدہوش، ہوشیار یعنی بیدار۔ شرح کلام رضا، یا اللہ پاک شیطان نے ہمیں گناہوں اور فضولیات کے نشے میں کس قدر بدمست کر دیا ہے کہ زندگی گزرتی جا رہی ہے اور ہم ہوش میں آنے کا نام نہیں لے رہے۔ کچھ نیکیاں کما لے جلد آخرت بنا لے، بھائی نہیں بھروسہ ہے کوئی زندگی کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ہر مشکل آسان۔ حضرت سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، نفس کی مخالفت افضل ترین عمل ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ کے فرمان کا خلاصہ ہے،
جو ایمان کی حلاوت یعنی مٹھاس پا لیتا ہے وہ بڑی بڑی مشقتیں یعنی مشکل کام خوشی سے برداشت کر لیتا ہے، جیسے سردیوں کی نماز، کربلا کا میدان اس کی ہمیشہ رہنے والی مثال ہے۔ مومنوں کا موسم بہار، اے عاشقان رسول، سردی بندہ مومن کے لیے بہار کا موسم ہے، کیونکہ جب سردی کا موسم آتا ہے تو بندہ مومن بھوک اور پیاس کی مشقت اٹھائے بغیر ہی دن میں روزہ رکھ سکتا ہے کہ دن چھوٹا اور سرد ہوتا ہے، لہذا روزے کی تکلیف اتنی محسوس نہیں ہوتی۔ چنانچہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے والا شان ہے، سردی کے روزے ٹھنڈی غنیمت ہیں۔ ایک اور مقام پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سردی کا موسم مومن کا موسم بہار ہے کہ اس میں دن چھوٹے ہوتے ہیں تو مومن ان میں روزہ رکھتے ہیں، اور اس کی راتیں لمبی ہوتی ہیں تو وہ ان میں قیام یعنی نوافل وغیرہ پڑھتے ہیں۔ سردی کو خوش آمدید، جنتی صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ موسم سرما کی آمد پر فرماتے، سردی کو خوش آمدید، اس میں اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں کہ شب بیداری کرنے والے کے لیے اس کی راتیں لمبی اور روزہ دار کے لیے دن چھوٹا ہوتا ہے۔ ہر قدم پر نیکیاں۔ بنو سلمہ انصار کا ایک قبیلہ تھا، ان کے گھر مسجد النبوی شریف سے دور تھے۔ یہ رات کے اندھیرے میں، بارش کے وقت اور سخت سردی میں بھی باجماعت نماز کی کوشش فرماتے تھے۔ اپنی امت سے پیار کرنے والے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو خوشخبری ارشاد فرمائی کہ تمہارے ہر قدم پر نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اگلے پچھلے گناہ معاف۔ جنتی صحابی مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ نے ایک سرد رات میں نماز کے لیے جانے کا ارادہ فرمایا تو وضو کے لیے پانی منگوایا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے اپنا چہرہ اور دونوں ہاتھ دھوئے۔ غلام نے عرض کیا، اللہ پاک آپ کو کفایت کرے، رات تو بہت ٹھنڈی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو بندہ کامل یعنی پورا وضو کرے گا اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، جس نے سخت سردی میں کامل وضو کیا اس کے لیے ثواب کے 2 حصے ہیں۔ نمبر 2، مشقت یعنی اسٹرگل کے وقت وضو کرنے والے کو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ دے شوق تلاوت دے ذوق عبادت، رہوں با وضو میں صدا یا الہی، میں 5 نمازیں پڑھوں با جماعت، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی، میں پڑھتا رہوں سنتیں وقت ہی پر، ہوں سارے نوافل ادا یا الہی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نیکیوں بھری سوچ۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سردی بندہ مومن کا کتنا اچھا زمانہ ہے۔ رات لمبی ہوتی ہے، بندہ رات میں نماز کے لیے قیام کرتا ہے، اور دن چھوٹا ہوتا ہے تو بندہ روزہ رکھ لیتا ہے۔ حضرت سیدنا عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب سردی آتی ہے تو اہل قرآن سے کہا جاتا ہے، تمہاری نماز کے لیے رات طویل یعنی لمبی ہو گئی اور روزوں کے لیے دن چھوٹا ہو گیا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، زندگی بہت مختصر ہے، ہم ہر وقت موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ زندگی کی جو چند سانسیں باقی ہیں ان کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ پاک اور اس کے رسول
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں گزاریے، سردی کی مشقت پر صبر کر کے ثواب کمائیے کہ افضل الاعمال احمزوہا، یعنی افضل ترین عمل وہ ہے جس میں مشقت زیادہ ہو۔ خوب عبادات کیجئے، سنتوں پر عمل کیجئے، نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیے، مدنی قافلوں میں سفر کیجئے اور نیک اعمال کا رسالہ پر کر کے آہستہ آہستہ ان پر عمل بڑھاتے جائیے۔ ٹھنڈ لگ رہی ہو اور جسم سردی سے کپ کپا رہا ہو، وضو کیجئے اور نماز باجماعت کا خاص اہتمام فرمائیے کہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو عمل دنیا میں جتنا دشوار گزار یعنی مشکل ہوگا، میزان عمل پر وہ اتنا ہی زیادہ وزندار ہوگا۔ روزہ نہیں چھوڑا۔ رمضان المبارک میں ایک بار صدر الشریعہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کو سخت سردی کا بخار چڑھ گیا۔ اس میں خوب ٹھنڈ لگی اور شدید بخار چڑھتا، نیز پیاس کی شدت بھی ناقابل برداشت ہوتی۔ ظہر کے بعد خوب سردی چڑھتی، پھر بخار آ جاتا، مگر قربان جائیے اس حال میں بھی کوئی روزہ نہیں چھوڑا۔ اے عاشقان رسول، حدیث پاک میں ہے جس نے شروع دن میں قرآن ختم کیا، شام تک فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور جس نے ابتدائے شب یعنی رات کے شروع میں ختم کیا، صبح تک استغفار کرتے ہیں۔ بار شدید جلد 1 صفحہ 551 پر ہے۔ گرمیوں میں چونکہ دن بڑا ہوتا ہے تو صبح کے ختم کرنے میں استغفار ملائکہ یعنی فرشتوں کی دعائیں مغفرت زیادہ ہوگی، اور جاڑوں یعنی سردیوں کی راتیں بڑی ہوتی ہیں تو شروع رات میں ختم کرنے سے استغفار زیادہ ہوگی۔ اگر اللہ پاک چاہے، حضرت سیدنا ابو سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے سفر حج میں ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ سخت سردی میں پرانے کپڑے پہنے، پسینے میں شرابور یعنی ڈرینچڈ وتھ سویٹ ہے۔ آپ نے ان سے حال پوچھا تو انہوں نے فرمایا گرمی اور سردی تو اللہ پاک کی دو مخلوقات یعنی کریچرز ہیں۔ اللہ پاک حکم فرمائے کہ سردی گرمی مجھ پر چھا جائیں تو مجھے سردی اور گرمی لگ کے رہیں، اور اگر وہ رب کریم حکم فرمائے تو سردی و گرمی میرے قریب بھی نہ آئیں۔ ان بزرگ رحمت اللہ علیہ نے مزید فرمایا میں 30 سال سے اس جنگل میں ہوں، اللہ پاک مجھے سردی میں اپنی محبت کی گرمائش عطا فرماتا ہے اور گرمی میں اپنی محبت کی ٹھنڈک بخشتا ہے۔ محبت غیر کی دل سے نکالو یا رسول اللہ، مجھے اپنا ہی دیوانہ بنا دو یا رسول اللہ۔ افضل عمل، اے عاشقان رسول، منقول ہے سردی کے موسم میں غریبوں پر سردی دور کرنے والی چیزیں ایثار کرنا بہت فضیلت والا عمل ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں پارہ 6 سورۃ المائدہ آیت نمبر 32 میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور جس نے ایک جان کو جلا لیا یعنی قتل سے بچا کر زندہ رکھا، اس نے گویا سب لوگوں کو جلا لیا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ومن احیاہا سے مراد یہ ہے کہ جس نے کسی انسان کو ہلاک کر دینے والی اشیاء جیسے جلنے، ڈوبنے، بہت زیادہ بھوک اور انتہائی گرمی یا سردی وغیرہ سے نجات دلا کر زندہ کیا۔ ہمیشہ ہاتھ بھلائی کے واسطے اٹھیں، بچانا ظلم و ستم سے مجھے صدا یا رب، رہیں بھلائی کی راہوں میں گامزن ہر دم،
کریں نہ رخ میرے پاؤں گناہ کا یا رب، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سخت سردی میں قمیص کا صدقہ۔ تابعی بزرگ حضرت سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ملک شام میں رہنے والوں میں سے ایک شخص نے آ کر مجھ سے کہا کہ مجھے حضرت صفوان بن سلیم زہری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتائیے، میں نے انہیں جنت میں داخل ہوتے دیکھا ہے۔ پوچھا گیا کس عمل کے سبب؟ اس نے بتایا کسی کو ایک قمیص یعنی شرٹ پہنانے کے سبب۔ حضرت سیدنا صفوان بن سلیم زہری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے اس قمیص کا تذکرہ کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک مرتبہ میں سخت سردی کی رات میں مسجد سے نکلا تو ایک برہنہ یعنی ننگے شخص پر نظر پڑی، میں نے اپنی قمیص اتار کر اسے پہنا دی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نیک وزیر، مخلوق خدا سے اچھا سلوک کرنے کا واقعہ ملاحظہ کیجیے۔ ایک نیک وزیر کو بتایا گیا کہ ایک عورت کے 4 یتیم بچے ننگے اور بھوکے ہیں۔ وزیر نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ فوراً جاؤ اور ان کی ضرورت کے کپڑے اور کھانا وغیرہ انہیں پہنچاؤ۔ پھر وزیر نے اپنا گرم لباس اتار دیا اور قسم کھائی، خدا کی قسم میں تب تک لباس نہ پہنوں گا اور نہ ہی کوئی گرمائش یعنی ہیٹ لوں گا جب تک یہ آدمی مجھے واپس آ کر بتا نہ دے کہ ان یتیموں کو لباس پہنا دیے ہیں اور ان کا پیٹ بھر دیا ہے۔ چنانچہ اس آدمی نے جب واپس آ کر بتایا کہ یتیموں نے کپڑے پہن لیے ہیں اور کھانے سے پیٹ بھر گئے ہیں، تب نیک وزیر نے اپنے کپڑے دوبارہ پہنے۔ اس وقت نیک وزیر سردی سے کانپ رہا تھا۔ مختصر سی زندگی ہے بھائیو، نیکیاں کیجئے نہ غفلت کیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، اللہ کریم کے نیک بندے ثواب کمانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، جیسا کہ ابھی واقعے سے آپ نے سنا۔ اللہ پاک کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت لباس بھی ہے۔ لباس میں بہت سی خوبیاں ہیں۔ ستر پوشی یعنی شرم کی چیزوں کو چھپانا، زینت، سردی گرمی سے بچاؤ، نماز کی ادائیگی، لہذا یہ عظیم الشان نعمتوں سے ہے۔ جس طرح ہم اپنے آپ کو سخت سردی یا گرمی میں ٹھنڈ یا گرمی سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، زہ نصیب اپنے ارد گرد رہنے والے غریب پڑوسیوں، رشتہ داروں کا سخت سردی میں خیال رکھا جائے، انہیں گرم لباس اور لحاف وغیرہ پیش کیے جائیں، بلکہ بے زبان جانوروں پر بھی رحم کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بیچارے اپنی تکلیف و مصیبت کس کو جا کر بتائیں گے؟ کیا پتہ ہمارا ان کے ساتھ کیا جانے والا اچھا سلوک اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور وہی مغفرت کا سبب بن جائے، جیسا کہ حضرت سیدنا شیخ ابو بکر شبلی بغدادی رحمت اللہ علیہ کو بعد وفات خواب میں دیکھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے ارشاد فرمایا، تمہیں معلوم ہے میں نے تمہیں کیوں بخشا؟ میں اپنے وہ نیک اعمال یاد کرنے لگا جو بخشش کا ذریعہ بن سکتے تھے، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، میں نے ان اعمال میں سے کسی عمل کے سبب تیری بخشش نہیں فرمائی۔ میں نے عرض کی، اے میرے پیارے پیارے اللہ، پھر تو نے کس سبب سے میری مغفرت فرمائی؟ ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ تم بغداد کی گلی سے گزر رہے تھے کہ تم نے ایک بلی کو دیکھا جسے سردی نے کمزور کر دیا تھا، تو اس پر ترس کھاتے ہوئے تم نے اسے اپنے جبے یعنی کپڑوں میں چھپا لیا تاکہ وہ سردی سے بچ جائے، لہذا بلی پر رحم کی وجہ سے میں نے آج تم پر رحم فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کاش عطار سے فرمائیں قیامت میں حضور، لے مبارک کے تجھے بخش دیا جاتا ہے۔ ایمان افروز حسرت۔ اللہ پاک کے ولی حضرت عامر بن عبد القیس رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال شریف ان کلمات کو روتے روتے کہتے ہوئے ہوا۔ میں موت کے ڈر یا دنیا کی محبت میں نہیں رو رہا ہوں، بلکہ میں اس خیال سے رو رہا ہوں کہ میں اب فوت ہو رہا ہوں۔ اب گرمیوں کے روزوں میں دوپہر کی پیاس اور جاڑوں یعنی سردیوں کی لمبی راتوں میں قیام اللیل یعنی رات کی عبادات کی لذت مجھے کب اور کیسے نصیب ہوا کرے گی؟ اے عاشقان رسول، سردیوں میں خصوصاً فجر و عشاء کی نماز نفس امارہ پر مشکل ہوتی ہے، اور افضل عمل وہ ہے جس میں زحمت یعنی مشقت زیادہ ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، افضل عمل وہ ہے جس پر نفس کو مجبور کیا جائے۔ حضرت صفوان بن سلیم رحمۃ اللہ علیہ گرمیوں میں گھر کے اندر اور سردیوں میں چھت پر نماز پڑھتے تاکہ نیند نہ آئے، اور آپ کا سجدے کی حالت میں انتقال ہوا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی، عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی، مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ سردی سے حفاظت کے چند مدنی پھول۔ نمبر 1، موٹی جرابیں یعنی موزے اور بند جوتوں کا استعمال کیجیے۔ نمبر 2، ہو سکے تو دیسی یعنی ابلا ہوا انڈا استعمال کیجیے، ضرورتاً اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق۔ نمبر 3، حتی الامکان کچھ دیر دھوپ میں بیٹھیے۔ نمبر 4، نزلہ زکام ہو جانے کی صورت میں بھاپ لیجیے۔ نمبر 5، ایڑیاں یعنی ہیلز اور ہونٹوں یعنی لپس کو پھٹنے سے بچانے کے لیے لیکوڈ گلیسرین اور ویسلین استعمال کیجیے۔ ہیٹر کے استعمال میں احتیاط۔ پیارے پیارے اسلام بھائیوں، شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، اگر ہیٹر چلائیں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ جب کمرہ گرم ہو جائے تو سونے سے پہلے ہیٹر ضرور بند کر دیں، کیونکہ جب کمرہ گرم ہو گیا تو اب اس کے چلتے رہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کو بند نہ کرنے میں خطرہ بھی ہے۔ بعض لوگ ہیٹر چلا کر کمرہ بند کر کے سو جاتے ہیں۔ یہ ایک رسکی کام ہے، کیونکہ بعض اوقات گیس لیک ہو رہی ہوتی ہے اور معلوم نہ ہونے کی وجہ سے حادثہ ہو جاتا ہے۔ اخبارات میں بھی ایسی کئی خبریں چھپتی ہیں کہ ہیٹر سے گیس لیک ہونے کی وجہ سے دھماکہ ہوا اور اتنے لوگ انتقال کر گئے۔ یہ احتیاط صرف گیس والے ہیٹر کے لیے ہی نہیں، بلکہ اگر بجلی والا ہیٹر ہو تو اس میں بھی آگ لگنے کا خطرہ رہتا ہے، لہذا اسے بھی بند کر کے سویا جائے۔ اپنے بچوں کو یہ کھلائیے، صحت کے لیے خطرہ بننے والی کھٹ مٹھی گولیوں اور ٹافیوں وغیرہ کی جگہ اپنے بچوں کو ان کی عمر وغیرہ کے لحاظ سے مناسب مقدار میں ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق پھل اور خشک میوے یعنی ڈرائی فروٹ کھلائیے، اور آپ خود بھی اللہ پاک کی دی ہوئی ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائیے۔ چند خشک میووں کے فوائد پیش خدمت ہیں۔ بادام المونڈ۔ نمبر 1، تمام بادام کولیسٹرول سے پاک ہوتے ہیں۔ نمبر 2، کڑوے بادام یا ایرانی بادام کینسر کی روک تھام کی خصوصیت رکھتے ہیں۔ نمبر 3،
بادام میں کیلشیم ہوتا ہے جو کہ ہڈیوں کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 4، بادام کھانے سے تیزابیت دور ہوتی اور امراض قلب کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ نمبر 5، بادام بالوں اور جلد یعنی اسکن کے لیے مفید ہے اور رنگت بھی نکھارتا ہے۔ زیادہ گر دماغی ہے تیرا کام، تو کھایا کر ملا کر شہد بادام۔ پستے، پستاچیو، پستہ دل و دماغ کو قوت بخشتا ہے، بدن کو موٹا کرتا اور گردے یعنی کڈنیز کی کمزوری کو دور کرتا ہے، ذہن اور حافظہ مضبوط کرتا ہے، کھانسی کے علاج کے لیے پستہ مفید ہے۔ کاجو، کیشیو، کاجو جسم کو غذائیت اور دماغ کو طاقت دیتا ہے، بدن کو موٹا کرتا ہے۔ نہار منہ شہد کے ساتھ کاجو کھانا دافع نسیان یعنی بھولنے کی بیماری دور کرنے والا ہے۔ ایک کوڑی سفید داغ کا مریض صرف کاجو بکثرت کھانے سے صحت یاب ہو گیا۔ مونگ پھلی، پینٹ، مونگ پھلی کے بیجوں میں بہت غذائیت ہوتی ہے۔ مونگ پھلی اپنے فوائد میں کاجو اور اخروٹ وغیرہ سے کم نہیں ہے۔ مونگ پھلی کا تیل روغن زیتون کا عمدہ بدل ہے۔ اخروٹ، والنٹ، اخروٹ بد ہضمی کو دور کرتا ہے۔ اخروٹ کا بھنا ہوا مغز سرد کھانسی کے لیے مفید ہے۔ اخروٹ کو چبا کر داد پر لگایا جائے تو داد کا نشان مٹ جاتا ہے۔ انجیر، فگ، حدیث پاک میں ہے انجیر کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر یعنی پائلز کو ختم کرتی اور نقرس یعنی ایک درد جو ٹخنوں اور پاؤں کی انگلیوں میں ہوتا ہے میں مفید ہے۔ نمبر 1، انجیر میں دیگر تمام پھلوں کے مقابلے میں بہتر غذائیت ہے۔ نمبر 2، انجیر بواسیر کو ختم کر دیتا اور جوڑوں کے درد کے لیے مفید ہے۔ نمبر 3، انجیر نہار منہ کھانے کے عجیب و غریب فوائد ہیں۔ نمبر 4، انجیر موٹے پیٹ کو چھوٹا کرتا اور موٹاپا دور کرتا ہے۔ نمبر 5، انجیر میں کھانسی اور دمے کا علاج ہے۔ نمبر 6، انجیر چہرے کا رنگ نکھارتا ہے۔ نمبر 7، انجیر پیاس بجھاتا ہے۔ دعائے عطار، یا اللہ پاک جو کوئی ریڈ اینڈ لسن اسلامک بک ایپلیکیشن اپنے موبائل میں انسٹال کرے اور کم از کم 12 کو اس کی دعوت دے کر انسٹال کروائے اور اس کو استعمال کرتا رہے، اس کو علم دین کے کبھی ختم نہ ہونے والے خزانے سے نواز کر اپنے علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس کو بے حساب بخش کر اس سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔